میرا تعلق ایک بڑی جاگیردار فیملی سے تھا جس کا اپنے علاقے میں خوب اثر و رسوخ تھا۔ میرے دادا اور نانا دونوں ہی اپنے وقت کے کامیاب سیاستدان رہے تھے۔ یوں کہنا چاہیے کہ سیاست ہماری فیملی کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ ہمارے ملک میں سیاست ایک بازی ہے، جو الیکشن جیت جائے اس کی لاٹری نکل آتی ہے۔ تبھی سیاست سے وابستہ افراد لوگ الیکشن جیتنے کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ بیشتر کا مقصد عوام کی خدمت کرنا نہیں ہوتا بلکہ دولت کمانا ہوتا ہے۔ اسی سیاسی سوچ نے ہمارے گھرانے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ہوا یوں کہ الیکشن میں میرے چاچا نے جس پارٹی سے حصہ لیا وہ نانا جان کی مخالفت میں پیش تھی۔ نانا نے ہمارے دادا کو کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو کہیں کہ وہ اس طرف سے الیکشن نہ لڑے کیونکہ یہ ہمارے مخالف لوگ ہیں، مگر دادا جان کو اپنا مفاد اسی میں دکھائی دیا کہ ان لوگوں کا ساتھ دیں جو نانا جان اور ماموں کے سیاسی حریف بلکہ دشمنی کی حد تک مخالف تھے۔ بس یہیں سے بات بگڑ گئی۔ ہمارا خاندان دولت مند ہی نہیں، روشن خیال بھی تھا۔ جہاں ہم لوگ روایت پسند تھے وہاں لڑکوں اور لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا بھی رواج تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے ہاں دولت اور تعلیم کی کمی نہیں تھی، تبھی ہمارا شمار شہر کے معززین و امیر کبیر خاندانوں میں ہوتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ نانا اور دادا جان میں الیکشن کی وجہ سے جھگڑا چل رہا تھا۔ بات ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئی کہ میرے نانا نے امی جان کو گھر لے آئے اور واپس سسرال نہیں جانے دیا۔ نانا جان کی بات دادا ابو نے نہ مانی تو انہوں نے بیٹی کو گھر بٹھا لیا، جس پر دادا نے میرے والد کو مجبور کر دیا کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ بابا جان میری امی کو طلاق دینا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، لیکن الیکشن کے جھگڑے کی وجہ سے تلخی اتنی بڑی کہ صلح کی گنجائش نہ رہی۔ نانا کہتے تھے کہ تم لوگ میرے دشمنوں کو ووٹ دے رہے ہو تاکہ وہ جیتنے کے بعد مضبوط ہو کر ہم پر پل پڑیں۔ یوں جھوٹی نا کی خاطر دادا جان نے میرے باپ کو مجبور کر دیا کہ وہ بیوی کو طلاق دے دیں۔ بابا جان نے مجبوراً امی کو طلاق دے دی لیکن بچے اپنے پاس ہی رہنے دیے۔ امی کی طلاق کے چند ماہ بعد میں نانا جان کے گھر پیدا ہوئی تو دادا جان نے مطالبہ کیا کہ ہماری نومولود بچی کو بھی ہمارے حوالے کر دو۔ نانا جان نے اس مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ میں ابھی بہت چھوٹی تھی۔ میری زندگی کا دار و مدار ماں کے دودھ پر تھا۔ دادا جان بہت انا پرست تھے، وہ کب ہار ماننے والے تھے۔ اپنے اثر و رسوخ کے گھمنڈ میں انہوں نے عدالت میں کیس دائر کر دیا، مگر وہ یہ کیس ہار گئے کیونکہ جج نے امی کے حق میں فیصلہ دے دیا اور حکم دیا کہ بچے کو 7 سال تک ماں سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ یوں میں 7 برس تک اپنی امی کے ساتھ رہی۔ اس دوران نانا اور ماموں نے میری والدہ پر کئی بار زور ڈالا کہ وہ دوسری شادی کرنے پر آمادہ ہو جائیں، مگر انہوں نے ہر بار انکار کر دیا۔ ان کو میری جدائی کسی صورت گوارا نہیں تھی۔ ادھر دادا کب آرام سے بیٹھنے والے تھے۔ جوں ہی میں 7 برس کی ہوئی انہوں نے ایک بار پھر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ 3 سال متواتر وہ میری واپسی کا مطالبہ کرتے رہے، کئی طرح سے دباؤ ڈالا، جرگے، پنچایت، عدالت، غرض ہر حربہ استعمال کیا۔ بالآخر میں 11 برس کی عمر میں والد صاحب کے پاس آ گئی۔ بابا جان کے گھر میں میرا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ میری دیکھ بھال کے لیے ایک آیا تھی، لیکن یہ قدرتی بات تھی کہ میں اپنی ماں کو نہیں بھول سکی، ہر وقت ان کو یاد کر کے روتی تھی۔ بابا کے گھر میں میرے ساتھ کھیلنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ میں کس سے باتیں کرتی اور اپنا حال دل کس سے بیان کرتی۔ دونوں بڑی بہنیں اور بھائی مری میں پڑھ رہے تھے اور ہاسٹل میں رہتے تھے، وہ صرف چھٹیوں میں گھر آیا کرتے تھے۔ بابا جان نے دوبارہ شادی نہ کی، حالانکہ دادا اور دادی نے بہت زور لگایا۔ تایا چاچا بھی مشورہ دیتے تھے کہ دوسری شادی کر لو، مگر بابا جان میری ماں سے محبت کرتے تھے، ان کو بھلا نہیں سکے۔ اماں کو طلاق دینے کے بعد بابا جان کی زندگی ادھوری ہو گئی، جیسے ہر خوشی کھو گئی ہو۔ وہ ہر کسی سے لا تعلق ہوتے گئے، جبکہ چاچا نے خوب ترقی کی، کئی بار الیکشن جیتا اور اعلیٰ عہدے پائے۔ وہ ایک کامیاب زندگی بسر کر رہے تھے اور خاندانی دولت میں ڈھیروں اضافہ کر رہے تھے، جبکہ والد صاحب ایک درویش منش آدمی بن گئے۔ بابا جان کی سوچ ہمارے خاندان کے ہر فرد سے قطعی مختلف تھی۔ وہ دولت سے زیادہ پیار کو اہمیت دیتے تھے۔ جب انہوں نے امی جان کو طلاق دی، وہ اعلیٰ عہدے پر تھے، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ وہ زندگی کی ہر دلکشی سے بے نیاز ہو گئے۔ میری بہنوں اور بھائیوں کو بھی دادا اور چچا سنبھال رہے تھے، وہی ان کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ٹھہرے۔ بیوی سے جدائی کے بعد بابا جان نے اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہی چھوڑ دیا۔ مری ہلز پر دادا اور تایا
چچا ہی ان سے ملنے جایا کرتے تھے۔ ان دنوں دادا کا کاروبار روز بروز ترقی پر تھا۔ انہوں نے چھوٹے بیٹے کی سیاسی پوزیشن سے خوب فائدہ اٹھایا اور کاروبار دوسرے ملکوں تک پھیلا دیا۔ ساتھ ہی بابا جان کو بھی بیرون ملک بھیج دیا۔ وہاں جا کر اپنی سابقہ بیوی اور پچھلی زندگی کو بھول جائیں گے۔ لیکن یورپ جا کر بھی بابا کی زندگی بہتر نہ ہو سکی۔ وہ کاروبار کو بھی صحیح طرح سے سنبھال نہ سکے۔ جس انسان کو دولت کی ہوس نہ ہو وہ کاروبار بھی ترقی نہیں کر پاتا۔ امی کی شادی ماموں نے کہیں اور کر دی۔ بابا نے سنا تو اس بات کا صدمہ کیا اور بیمار ہو گئے، مگر اب دشمنی گہری ہو چکی تھی۔ وہ کسی طور پر میری ماں سے نہیں مل سکتے تھے۔ پہلے سے ہی نانا اور ماموں نے اس امر کو محال بنا دیا تھا۔ خدا جانے امی کس حال میں تھیں، اپنے بچوں اور ان کے باپ کو بھلا چکی تھیں یا نہیں، یہ انہی کو پتا تھا۔ میری بہنیں اور بھائی اپنے حال میں مست تھے، مگر میں ماں کے پاس تقریباً 11 برس رہی تھی، اس لیے ان کو نہیں بھول سکتی تھی۔ رات کو اٹھ کر ان کو یاد کرتی اور روتی تھی۔ 11 برس کی بچی ماں سے کتنی اٹیچ ہو سکتی ہے آپ خود تصور کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی عمر ہوتی ہے جب بچی کو ماں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، مگر ظالم مفاد پرست اپنوں نے ہی ممتا کو بچوں اور بچوں کو ممتا سے جدا کر رکھا تھا۔ سچ ہے، دولت اور اقتدار کی ہوس بہت بری بلا ہے۔ یہ انسان سے انسانیت اور آدم سے آدمیت چھین لیتی ہے۔ جن دنوں میں 5ویں میں تھی، میرے بھائی سمر کو بیرون ملک پڑھنے کے لیے بھجوا دیا گیا۔ میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ چھٹیوں میں گھر آتا بہت خوش ہوتی۔ اب اور بھی تنہا اور چپ چپ رہنے لگی۔ اسکول میں کسی سے میری دوستی نہ ہوئی، بس ہر وقت پڑھائی میں مصروف رہتی تھی۔ یہی سبب تھا کہ میری تعلیمی کارکردگی بہت اچھی تھی اور ذہین طلبات میں میرا شمار ہوتا تھا۔ میٹرک کے بعد میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ اس دوران میری بڑی بہن کی شادی ایک وزیر کے بیٹے سے ہو گئی۔ وہ امریکہ چلی گئی، میں اور تنہا ہو گئی۔ مجھ کو بڑی بہن کا جو سہارا تھا وہ بھی نہ رہا۔ میں نے FSC میں بہت محنت کی اور اچھے نمبر لیے۔ میرا میرٹ بن گیا۔ میں میڈیکل میں داخلہ لینا چاہتی تھی، لیکن تایا جان کو خاندان کی لڑکیوں کا ڈاکٹر بننا پسند نہیں تھا۔ انہوں نے دادا کو کہہ کر میرا میڈیکل میں داخلہ رکوا دیا۔ بابا جان چاہتے تھے کہ میں مقابلے کا امتحان پاس کروں اور میں سخت دل برداشتہ تھی۔ اسی افسردگی میں میں نے پڑھائی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، مگر میری بہن امینا نے مجھے سمجھایا کہ بے وقوف مت بنو، پڑھائی جاری رکھو، بابا جان کی خواہش پوری کرو اور بعد میں مقابلے کے امتحان کی تیاری کر لینا۔ امینا باجی کی ہمت دلانے سے دوبارہ کالج جانے پر رضامند ہو گئی اور BA کے امتحان کی تیاری کرنے لگی۔ اسی دوران امینا کا رشتہ تایا کے دوست کے بیٹے کے لیے آ گیا۔ یہ لڑکا صحیح نہیں تھا، شکل و صورت کا بھی گیا گزرا تھا۔ امینا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر اس رشتے سے تایا اور چاچا جان کے بہت سے سیاسی مفاد وابستہ تھے۔ انہوں نے امینا کو مجبور کیا کہ وہ یہ رشتہ قبول کر لے۔ وہ کسی طرح نہیں مانی۔ جب زیادہ مجبور کرنے لگے تو اس نے جذبات میں آ کر زیادہ مقدار میں خواب آور گولیاں کھا لیں۔ یوں میری بہن بھری جوانی میں اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ امینا کی بے وقت موت کا مجھے حد درجہ صدمہ ہوا۔ اس کی صورت ہو بہو امی جیسی تھی، بلکہ وہ ماں کی تصویر لگتی تھی۔ بابا جان اس کو بہت چاہتے تھے۔ جب ان کو اطلاع ملی کہ امینا نے خودکشی کر لی ہے تو وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ ان دنوں بابا جان امریکہ میں تھے۔ ان کو وہاں علاج کے لیے ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ وہ خاموش رہتے، ان پر خود فراموشی کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ ان دنوں میرا بھائی علی ان کے پاس تھا، جو ان کو سنبھال رہا تھا۔ اس کو بھی امینا کے مرنے کا سخت صدمہ تھا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کی بہن تایا اور چاچا کی زبردستی شادی پر مجبور کرنے کی وجہ سے مری ہے۔ امینا کا مزاج اپنے دادا پر گیا تھا۔ وہ ضدی طبیعت کی تھی اور کسی کے فیصلے کو قبول کرنے سے قاصر تھی۔ اس نے جان دے دی، مگر ناپسندیدہ رشتے کو قبول نہیں کیا۔ انہی دنوں کچھ مخالفین نے چاچا پر حملہ کر دیا۔ وہ تو بال بال بچ گئے، لیکن دادا جان کو گولیاں لگیں اور وہ جائے وقوع پر ہی وفات پا گئے۔ یہ ایک اور صدمہ تھا۔ دادا جان میرا خیال رکھتے تھے، وہ بھی نہیں رہے۔ میں کلی طور پر تایا اور چچا وغیرہ کے رحم و کرم پر رہ گئی۔ اب میں دن رات دعا کرتی کہ اپنی بڑی بہن اور علی کے پاس امریکہ چلی جاؤں، کیونکہ والد بھی وہاں تھے اور ان کو میری اشد ضرورت تھی۔ میں نے بھائی کو فون پر کہا کہ مجھے آپ لوگوں کے پاس آنا ہے۔ باجی سمینا کو بھی کہا۔ ان لوگوں نے کوشش کر کے مجھے بلوا لیا۔ والد سے ملی، وہ بہت افسردہ تھے، مجھ کو گلے لگا کر رو پڑے۔ تب میں نے جانا کہ وہ کتنے مجبور ہیں۔ ان کا علاج چل رہا تھا، اس لیے پاکستان نہیں آ سکتے تھے۔
میں اور علی ان کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے، کیونکہ وہ دن میں صرف ایک آدھ جملہ ہی بولتے تھے اور بالکل بھی نہیں مسکراتے تھے۔ جلدی میں نے سمجھ لیا کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، بس ان کی ایک خیالی دنیا تھی جس میں وہ زندہ تھے اور اپنے ماضی کو ذہن میں دہراتے رہتے تھے، بیتے دنوں کی یادوں میں سکون پاتے تھے اور خیالوں میں ہماری ماں سے باتیں کرتے تھے۔ بابا جان ماضی میں جی رہے تھے، اس طرح وہ خود بھی ماضی کا ایک حصہ بنتے جا رہے تھے۔ ماں کے ساتھ گزرے ماہوں سال میرے باپ کا کل اثاثہ تھا۔ اب مجھ کو اندازہ ہوا کہ طلاق کتنی بری چیز ہوتی ہے اور یہ انسان کے جیون کو کیسے برباد کر دیتی ہے، اسی لیے دین میں اس کو ایک ناپسندیدہ امر کہا ہے۔ باجی اور علی نے بہت چاہا کہ بابا جان دوسری شادی کر لیں، مگر انہوں نے نہ کی۔ پارک میں بیٹھ جانا، گھنٹوں بیٹھے رہنا یا پھر لمبی واک اور مصوری، یہی ان کے پسندیدہ مشاغل تھے۔ وہ زیادہ تر ایسی تصویریں بناتے جو اداس لمحوں کا مظہر ہوتیں۔ اپنی تصویروں میں ڈل کلرز استعمال کرتے، کبھی خزاں رسیدہ پتوں کو پینٹ کرتے اور کبھی ڈوبتی شام کے مناظر کو کینوس پر اتارتے تھے۔ والد صاحب شاعری بھی کرتے تھے، مگر وہ اپنے اشعار کو چھپا کر رکھتے تھے۔ انہوں نے میری والدہ کی بے شمار پینٹنگز اور پورٹریٹس بنائے جو اپنی جگہ شاہکار تھیں، تاہم انہیں کبھی تصویری نمائش میں شامل نہیں کیا۔ بابا کی عجیب و غریب طبیعت تھی، اتنی گہری خاموشی میں جیتے تھے کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ڈاکٹروں نے کافی خواب آور ادویات استعمال کرائی تھیں جن سے ان کی یادداشت پر گہرا اثر ہوا تھا۔ وہ بات کرتے کرتے بھول جاتے تھے اور کبھی کبھی تو چند لمحوں کے لیے اپنے بچوں تک کو نہیں پہچان پاتے تھے۔ ہم سب کا یہی خیال تھا کہ اگر وہ دوسری شادی کر لیتے تو پھر سے زندگی کی خوشیوں کی طرف لوٹ سکتے تھے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ملک میں ایک بار پھر الیکشن کی گہما گہمی ہو گئی۔ چاچا نے ہم سب کو پردیس سے بلوا لیا۔ الیکشن کی کمپین میں میرے بھائی کو گولی لگ گئی۔ علی زخموں کی تاب نہ لا سکا۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی، شاید یہ کہ وہ بھی امینہ کی طرح بہت کم زندگی لے کر آیا تھا۔ باجی کو گہرا صدمہ ہوا، مگر وہ شادی شدہ تھیں اور 2 بچوں کی ماں تھیں۔ ان کی دنیا بسی ہوئی تھی۔ کچھ دن رہ کر اپنی دنیا میں واپس لوٹ گئیں، مگر میں ماتم کے لیے اکیلی رہ گئی۔ پہلے ہی زندگی میں دکھ بھرے تھے، اب تو امید کا آخری چراغ بھی گل ہو گیا۔ میری دنیا اجڑ گئی۔ یہ اندھونا خبر سن کر خدا جانے ماں کا کیا حال ہوا ہوگا، چونکہ ماں کی دوسری شادی دادا جان کے سیاسی مخالفین میں ہوئی تھی۔ ہم ان سے ملتے بھی نہیں تھے۔ کاش ان دنوں ماں سے مل سکتی، ان کے گلے لگ کر رو سکتی، مگر میرے حواس چھن گئے اور کسی بات کا ہوش نہ رہا۔ تایا اور چاچا نے مجھے واپس بابا کے پاس جانے نہیں دیا، کیونکہ میں اپنے باپ کی جائیداد کی وارث تھی۔ باجی اپنا حصہ لے چکی تھیں، مگر میرے حصے کی جائیداد اب تایا اور چاچا کے قبضے میں تھی۔ علی کی یاد ایک منٹ کے لیے دل سے نہیں جاتی تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا، میرا اور بابا کا خیال رکھتا تھا۔ اس کی جائیداد بھی اب رشتہ داروں نے سنبھال لی، جس کی وجہ سے مجھ پر پابندیاں لگا دیں۔ میں کہیں نہیں آ جا سکتی تھی۔ بابا ہسپتال میں تھے، جن کی دیکھ بھال ان کے دوست کر رہے تھے۔ جب میں رو رو کر ادموئی ہو گئی تو تایا نے مجھے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ یوں میں نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا، مگر یونیورسٹی ہمارے گاؤں سے دور تھی، لہٰذا میں وہاں ہاسٹل میں رہنے لگی تاکہ مقابلے کا امتحان دے سکوں۔ سبھی کہتے تھے کہ حسنہ بہت خوبصورت اور نیک سیرت لڑکی ہے۔ میں ایک ماڈرن اور متمول خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود ہمیشہ سادہ لباس پہنتی تھی۔ اس سادگی میں بھی انداز پروقار تھا، لہٰذا یونیورسٹی میں لوگ میری شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے۔ اس دوران بہت سے لڑکوں نے میری جانب قدم بڑھانا چاہا، مگر میں اپنی ذات کے خول میں ایسی بند تھی کہ کوئی آگے بڑھنے کی جرات نہ کر سکا۔ حتیٰ کہ میرے اکلائی کلاس فیلو نے مجھ کو زندگی کا ساتھی بنانے کی پیشکش کی تو میں نے صاف منع کر دیا۔ میں شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اپنی خاندانی روایت میں جکڑی ہوئی تھی۔ میں تعلیم مکمل کرنا چاہتی تھی، جس کی اجازت بڑی مشکل سے ملی تھی۔ میں اپنی تعلیم میں گم رہتی، کیونکہ مجھے نماز اور تلاوت میں سکون ملتا تھا۔ ہم نے ایم اے کے پیپرز دیے تو سب لڑکیاں امتحان سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو جانے لگیں۔ اب چند لڑکیاں ہاسٹل میں رہ گئیں۔ تبھی تایا نے گاڑی بھجوائی اور میں ڈرائیور کے ساتھ گھر آ گئی۔ گھر آ کر پتہ چلا کہ میں مقابلے کے امتحان کی تیاری نہیں کر سکوں گی۔ تایا نے مجھ کو اخراجات کے لیے رقم دینی بند کر دی تھی، اور وہ میری شادی بھی کرنا چاہتے تھے کہ کہیں میری جائیداد ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ میرا نکاح اپنے بیٹے سے کر دیں، جبکہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا۔
इलाज से बाबा जान की हालत बेहतर हो गई। वो मुझसे मिलना चाहते थे। उन्होंने चाचा को खत लिखा कि मेरी बेटी को अमेरिका भेज दो ताकि मैं इसे अपने पास रख सकूं। मगर ताया अब्बू ने बाबा को मेरे बारे में गलत बातें लिखकर भेजी और यूं इनको मेरी तरफ से बदजन कर दिया। बाबा जो थोड़े बहुत ठीक हुए थे, इस सदमे से फिर बीमार पड़ गए। इनको ज़हनी अमराज के अस्पताल में भेज दिया गया। 2 बच्चों की मौत के बाद मैं ही इनका वाहिद सहारा थी। इनकी मोहब्बत की आखिरी निशानी थी। मेरे बारे में गलत बातें पहुंचाई गईं कि इनकी रही सही उम्मीद भी ख़त्म हो गई। उन्होंने ताया को लिखा कि इस गलत किरदार की बेटी से मेरा कोई वास्ता नहीं, आप लोग जहाँ चाहें इसकी शादी कर दें। यूं ताया ने मुझे मुकाबले का इम्तिहान ना देने दिया और ना ही वालिद के पास अमेरिका जाने दिया। खुदा की मर्जी ताया फौत हो गए तो जायदाद की करता धरता इनके बेटे हो गए, जो शादीशुदा थे और औलादे जवान थीं। रही सही कसर उन्होंने पूरी कर दी। वो लोग मुझको ज़बरदस्ती घर ले आए। ये वो लोग थे जिन्होंने मेरे वालिद का हंसता बसता घर उजाड़ दिया और हम बच्चे उम्र भर वालिदैन की मोहब्बत से महरूम रहे। ज़िंदगी की सख्तियाँ सहते सहते मैं जवान हुई तो इनके लालच और ख़ुदगर्ज़ी ने मेरी ज़िंदगी को बेरंग कर दिया। मैं जो सूरत और सीरत में यकता थी, अपनी ज़ात के हिसार में कैद होकर रह गई। अपनी अक्ल और ज़हानत से तालीम की मंजिलें तय कीं तो उन्होंने मेरी पाकीज़गी पर तोहमतें लगा दीं ताकि मैं माशरे में अपना मकाम ना बना सकूं। तब मुझ पर भी बाबा की तरह अफसरदगी के दौरे पड़ने लगे। उन्होंने मुझको इलाज के बहाने मेंटल अस्पताल में दाखिल करा दिया, जहां खाली खाली नज़रों से सबको देखती तो वो कहते कि हुस्ना अब कभी किसी को नहीं पहचान सकेगी। और मैं सोचती थी कि ये दुनिया कैसी जगह है, अच्छा है जो मैं किसी को नहीं पहचान सकूं। अब तो अपनों के जुल्म बर्दाश्त करते करते मैं अपनी ज़ात से भी बेगाना हो गई थी। होशो हवास में होकर भी खुद को पागल दीवाना जाहिर करती। कम अज़ कम इस तरह अपनों के मज़ीद जुल्म सितम से तो महफूज हो गई हूँ। जब भी कोई घर आता मेरे रिश्तेदार इनको यही बताते कि इसको कभी कभार पागलपन के दौरे पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम घर के लोग इससे डरते हैं। जब इसको दौरा पड़ेगा हम हुस्ना को मेंटल अस्पताल छोड़कर आ जाएंगे। मैंने भी दिल में अहद कर लिया कि किसी से कोई बात नहीं करूंगी। मैं घर वालों से अब कलाम नहीं करती, हर वक्त खामोश रहती हूँ, या मुखातिब हों भी तो बस टिकटिकी बांध कर देखती रहती हूँ, मुंह से कुछ नहीं कहती। आज मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त फरहत आई तो मैंने इसे जी भरकर बातें की। हमने कमरा बंद कर लिया। मैंने फरहत को बताया कि ताया चाचा के घर वाले मुझे ख़तरनाक समझते हैं, हालांकि मुझे कोई दौरा वगैरह नहीं पड़ता। फरहत इस ज़माने में खो गई जब हम दोनों साथ पढ़ा करते थे। कहने लगी, तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तुम्हारा चेहरा इतना मासूम और पाकीज़ा था कि आंखें देखती रह जाती थीं। तुम इन दिनों बहुत खामोश तबी और अपने खौल में बंद रहने वाली एक संजीदा उदास लड़की थी। अपनी ज़िंदगी के बारे में दूसरों को बताकर हमदर्दियाँ हासिल करना तुमको पसंद नहीं था, इसलिए तुम में कशिश थी और तुम एक सरबस्ता राज लगती थी। इस वजह से मैंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। हाँ फरहत, अब मैं एक सरबस्ता राज नहीं हूँ। तुम्हारे सामने मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब है, मगर दूसरों के लिए शायद अब भी एक सरबस्ता राज हूँ। ये कहकर मैंने अपनी कहानी इसको दी कि इसे पोस्ट कर देना। अगर ये शाया हो गई तो बहुत सौ को पता चल जाएगा कि लोग देखने में कुछ और होते हैं मगर होते कुछ और हैं।